براہ راست آپ کو کراچی لے چلیں گے. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. بات کہ میں تو دہل سا گیا اس لیے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید ہم سپن کے تھرو، اور سپن میں بھی طاقت ہونی چاہیے، مگر جب پچ میں طاقت نہیں ہے تو سپنرز بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے اب تھوڑا سا اپنا قبلہ بدلنے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہی نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کی تیز پچ بنا دیں، بٹ اپنے قابو میں رکھیں چیزوں کو، تاکہ جو یہ 22 گز ہیں اس سے آپ کی کرکٹ کا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے. سو آپ کی جو سلیکشن ہے وہ 22 گز دیکھ کے آپ سلیکٹ کرتے ہیں پلیئرز کو، آپ اپوزیشن آ رہی ہے کس پچ پہ کھلانا ہے. اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ تھا، اور میں خوشی یہ ہے کہ اب ہم کر رہے ہیں. 14 سال کے بعد مجھے کوئی بتا اسٹیڈیم کراچی میں اسکوائر بدلا ہے. آپ سوچ لیں کہ حالات کیا ہے. آپ کی کلب کرکٹ میں اسپائکس پہن کے آپ کھیل نہیں سکتے ہیں. سو کوشش یہ کہ ہم کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل گراس کے تھرو کوئی 125 کے قریب کلبس کو ہم ایک تو نئی پچز بنائی ہیں پاکستان میں، اور پھر یہ کہ ایک پچ پہ 2-3 مقابلوں کے سے بڑھا کے ہم کوئی 15 میچ ایک ہی پچ پہ کھیل لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آرٹیفیشل گراس کی نیٹنگ سے. وہ مہنگا ہے نسخہ، بٹ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اگلے 1-2 مہینے میں دیکھنے کو ملے گی. ایک بہت بڑی سی مشین آتی ہے، آئی تھنک CIS کہلاتی ہے، یا جو کمپنی ہے جو یہ کام کرتی ہے. سو پچز کے اوپر بہت زیادہ میرا فوکس رہا ہے، اور پرفارمنس کے اوپر رہا ہے ٹیم کا. آپ نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کیپٹن کو جو ہے امپاور کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور تاکہ وہ اون کر سکتے ہیں پھر ٹیم کو، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. دوسرا، فینز اس ٹیم کو اون کر رہے ہیں. یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے. اب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ دکھتا ہے کہ ایسے بے وجہ نہیں ہاریں گے، کسی وجہ سے ہاریں گے اور لڑ کے ہاریں گے. اور یہی ہم کرکٹ میں چاہتے تھے. جب ہم اپنے پیک پہ تھے ایز اے کرکٹ ٹیم، تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب ہم ہارتے تھے تو لوگ یہی سوچتے تھے کہ ہار کیسے گئے ہیں. سو وہ جو ایک جذبہ جگایا ہے اس کرکٹ ٹیم نے، وہ یہ جگایا ہے. اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہیں، ابھی آپ نے دیکھا اینگرو والے آئے ہوئے تھے، تو 100 بیس کے لیے ہمیں اینگرو کی سپورٹ ہے. اسی طرح سے ہم سٹائپنڈ اناؤنس کریں گے 30,000 پر منتھ ان بچوں کا. اس کی بھی آج 6 بجے ہماری ایک میٹنگ ہے. میرے خیال سے 15 یا 16 جولائی کو یہ جو ہے یہ شروع ہوگا ہمارا یہ سلسلہ. پھر بیکن ہاؤس جو ان کی پڑھائی مفت جو ہے انہوں نے وہ کریں گے. آپ سوچیں کہ ہم نہ صرف کوشش کریں کہ کرکٹ سٹارز نکالیں فیوچر کے، بٹ زندگیاں بدل دیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ کرکٹرز کی وجہ سے ہے، اور کرکٹ ہمارا بزنس ہے. سو ہم کرکٹ کو عزت دیں گے تو ہمیں لوگ عزت دیں گے. پینشنز کے اوپر مجھے ایک اوور ویلمنگ اس کا رسپانس ملا اپنے ایکس کرکٹرز کے تھرو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ یہ کام کرنے والا تھا اور بہت دیر سے اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوا تھا. تو یہ وہ 2-4 چیزیں جس کے اوپر میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. جب میں روز جاتا ہوں نا کرکٹ بورڈ، تو میں اپنے آپ سے تہیہ کر کے جاتا ہوں کہ میں ایٹ لیسٹ ایک اچھی ڈیڈ کروں گا، ایک. اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب میرا یہ ٹینیور ختم ہو تو لوگ یاد رکھیں کہ ایٹ لیسٹ ہی ٹرائیڈ. باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر آپ کی اگر نیت صاف ہے اس کا آپ کو پھل ملتا ہے. اور یہ میں نے اپنے کرکٹ میں دیکھا ہے. اور یہی ایڈمنسٹریشن میں اتنی زیادہ کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ مشکل چیز ہے، آسان چیز ہے اگر آپ نے گیم کھیلی ہو. جو اناؤنسمنٹ کرنے کی ہے وہ ہے پاکستان جونیئر لیگ کی. دیکھیں اصل میں آپ کو ایک سلسلہ بتا دوں کہ یہ سارا پروسیس شروع کیسا ہوا. سو میرے حساب سے ایک آپ نے پاکستان کرکٹ کا بیک اپ کی فیسلٹی کریٹ کرنی ہے. اس لیے کہ یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے جو ابھی پاکستان ٹیم پروڈیوس کر رہی ہے. ہم نے بات کیا 75% ابھی تک سپٹمبر سے لے کے اب تک سکسیس ریٹ ہے دنیا میں سب سے بہترین ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں. رمیز راجہ کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ 22 گز سے شروع ہوتی ہے. ایسی 22 گز کو دیکھ کر کھلاڑیوں کی سلیکشن کی جاتی ہے. ٹیم کی پرفارمنس اور پیچز پر میری بہت توجہ رہی ہے. پاکستان اگر اب ہارتا بھی ہے تو بلا وجہ نہیں بلکہ لڑ کر ہارتا ہے. کرکٹ سٹارز نکالنے کے ساتھ ان بچوں کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم کرکٹ پر توجہ دیں گے. پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے PSL ہوئی اور ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ہر ایک فرنچائز کو 81 کروڑ روپیہ جنریٹ ہوا ہے.
PSL سے. سو اس مارکیٹ نے آلموسٹ 500 کروڑ روپیہ پھینکا ہے اس پروڈکٹ کے لیے, جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے جو اس کا سٹارٹ تھا وہ تھا, اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا سب کو کہ جو انڈیا کو ہم نے ہرایا ورلڈ کپ میں, اس کے بعد سے یہ ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہوا ہے مارکیٹ میں پاکستان کے لیے. سو ہمیں اس ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور کیونکہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ صحافی حضرات, سو آپ کو بھی اس کے اوپر تھوڑی سی پازیٹیوٹی کریٹ کرنی ہے سم ہاؤ, اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ہی یہ گیم رہ گئی ہے جس سے کہ ہم لوگوں کے چہروں پہ ہنسی خوشی بانٹ سکتے ہیں, اور ہمارا جو بزنس ہے ہم ملتے ہیں اسی پلیٹ فارم کے تھرو. سو اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کے کریئرز اوپر جائیں گے. اس کو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.